آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روائے ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پھر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا اوتھ روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز صاحب نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 2 پنجاب میں سینٹ کے الیکشن اب دوبارہ ہوں گے؟ نہیں، دیکھو وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کویشچن نہیں ہے، اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن، یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے، اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا۔ آپ بھی کچھ بولے۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب مانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پھیلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی صدر
कंवल शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4-4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है, इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का कुछ कहें। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल आ रही नहीं, ये ICA नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, ड्यू ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है जी, कोई अपील नहीं है। कंवल बोलो शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश है आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह PTI आज कंवल बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से सर। जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफ़ी हुई और आज वो नाइंसाफ़ी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए हैं, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज़ और झूठे केसेस बना के ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सलूक को डिज़र्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पटिशन्स को फ़ौरन लगाया जाए और फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में ख़वातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का, इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, आवाम की आवाज़ पहला केस इन्हीं ने लड़ा था, यही इसी का आवाम के जो कोर्ट नंबर 1 में इसको आवाम की आवाज़ बने। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने सोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम रुकना ILF और अब बिलखसूस अपनी वुमेन विंग का, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, वो वापस कर आवाम में लेकर आई है। उनकी बहुत मशहूर है। तो कोसा साहब बात करना चाह रहे हैं, कोसा साहब बोलो जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इमारत का कद काठ बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पर अमलदारी